الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 22 نمبر سبق خلاصۃ النحو کے ساتھ حاضر ہوں۔ نواسب و جوازم مضارع کا بیان ہے۔ پہلے نمبر پر آپ اپنے بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ افعال جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن مضارع جو ہے یہ اسم سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے معرب ہے۔ مشابہت کیا ہے، تفصیل ہے اس کی، انشاءاللہ ہدایت النحو میں اس کو پڑھیں گے آپ۔ اور مشابہت اسی وجہ سے مضارع کا نام مضارع ہے۔ مضارعون کا معنی مشابہ ہوتا ہے۔ تو نواسب و جوازم میں مضارع ہیں یہاں پر بیان کیے جا رہے، لیکن جو مشابہت کی وجہ سے یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے، تو اس کے جو ہیں وہ اعراب 3 ہونے چاہیے۔ تو 3 اعرابی ہی ہیں، یہاں پر صرف انہوں نے 2 جو ہیں ان کی تفصیل بیان کی ہے، پھر اگلے سبق میں وہ تیسرا اعراب بھی لے کر آئیں گے۔ تو حالت رفعی بھی ہوتی ہے، حالت نصبی بھی ہوتی ہے اور حالت جری بھی ہوتی ہے۔ یہاں صرف یہ بیان کریں گے کہ اس کو نصب کون دیتے ہیں اور اس کو جزم کون دیتے ہیں مضارع کو۔ تو نصب دینے والے جو حروف ہیں وہ 4 حروف ہیں، ان کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 4 حروف جو ہیں مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان، لن، کئی اور اذن۔ ان کو نواسب مضارع کہتے ہیں۔ یہ چاروں حروف مضارع کو نصب دیتے ہیں، یعنی مضارع کے 5 مضموم صیغوں کو فتح دیتے ہیں اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ جیسے لن اذهبا، اب لن اذهبا میں جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو 5 جو مضموم صیغے ہیں اس میں سے واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واحد متکلم اور جمع متکلم کا صیغہ۔ ان کے علاوہ 2 صیغے جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں اور جو بقیہ 7 صیغے ان کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، تو ان کے آخر سے نون اعرابی کو گرا کے اس کی نصب آتی ہے۔ ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان جو ہے اس کا معنی کہ ان مصدریہ ہے، ان مصدریہ یعنی فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہبا جو ہے، اس سے آپ واحد متکلم بنائیں تو اذهب، میں جاتا ہوں یا جاؤں گا۔ اس پر جب ان داخل ہوگا تو زمانہ نکل جائے گا، صرف مضارع رہ جائے گا اور صرف معنی حدوثی رہ جائے گا، یعنی مصدری معنی رہ جائے گا، تو ترجمہ ہو جائے گا میرا جانا۔ تو اريد ان اذهب مطلب میں جانا چاہتا ہوں، اريد ان اذهب یعنی میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اسے ان ناصبہ اور ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ یاد رہے، ان مصدریہ مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کو نصب دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان مضارع پر داخل ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو نصب نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان مضارع کو نصب نہیں دے رہا، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان مصدریہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ ان جو حروف مشبہ بالفعل والا ہوتا ہے وہ مخففہ شکل میں آتا ہے، تو اس وجہ سے وہ مضارع کو نصب نہیں دیتا۔ اسی طرح سے لن، اس کا معنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ مستقبل میں نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو لن یضربا، وہ ہرگز نہیں مارے گا، لن تضربا، تو ہرگز نہیں مارے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ 5 صیغوں کو نصب اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرائے گا اور مبنی 2 صیغے جو ہیں ان پہ کچھ عمل نہیں کرے گا۔ کئی کا معنی تاکہ، ادرسو کئی افہم القرآن، میں پڑھتا ہوں تاکہ قرآن پاک سمجھوں۔ تو یہاں کئی تاکہ کا معنی دے رہا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں پر جو ہے، چلیں ٹھیک ہے، وہ ایڈوانس بات ہے، انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ کئی جو ہے یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو یہاں افہمو تھا، افہمو کو نصب دے دی تو افہمو بن گیا۔ اور اذن، یہ بھی مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اذن کا معنی تب، اسلم اذن تنجوا، اسلام لا تاکہ تب تو کامیاب ہوگا۔ تو یہاں پر تنجو جو ہے نجا ینجو سے ہے، تنجو تھا اور اس کے واو کے آخر واو پہ جو نصب آ رہی ہے یہ اپنا فتح کی شکل میں، تو یہ اذن کی وجہ سے آئی ہے۔ جوازم مضارع، تو مضارع کو 5 چیزیں جزم دیتی ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، شرطیہ۔ ان کو جوازم مضارع کہتے ہیں۔ یہ 5 حروف مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی مضارع کے 5 مضموم صیغوں سے دمہ کو گرا دیتے ہیں جبکہ ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو، ورنہ حرف علت کو گرا دیتے ہیں، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ تو جس فعل کے آخر میں حرف علت ہوگا تو وہاں پر جزم کی صورت یہ ہوگی کہ وہاں پر حرف علت کو گرائیں گے۔ جب حرف علت، وہ کیونکہ حرف علت اگر ہوگا نا آخر میں ناقص کا صیغہ تو وہ پہلے ہی ساکن ہوگا، تو لما، لام امر، لائے نہیں، شرطیہ حروف جوازم جو ہیں وہ اس پہ عمل کیا کریں گے؟ تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے حرف علت کو ہی گرا دیتے ہیں، اور جو جن کے آخر میں نون اعرابی ہے وہ نون اعرابی کو گرائیں گے، اور جو مبنی ہے تو وہ تو مبنی رہے گا۔
اچھا ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لم کا معنی نہیں، لم یاکل، لم یدعو۔ اب یہاں پر استاد صاحب دونوں مثالیں دو مثالیں پیش کریں گے، کیونکہ ایک جو ہے وہ اس کی ہے صحیح کی اور ایک اپنا ناقص کی۔ تو اچھا لم جو ہے یہ نہیں کا معنی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ذہن میں رکھیے کہ مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اب یاکلو کا معنی ہوتا ہے وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، لیکن جب اس پہ لم داخل ہوگا اس میں نفی کا معنی تو پیدا کرے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معنوی طور پر عمل اس میں یہ کرتا ہے کہ اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو ترجمہ ہوگا لم یاکل، اس نے نہیں کھایا، لم یدعو، اس نے نہیں پکارا، لما ابھی تک نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ماضی میں نفی کے استغراق کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے لما یقل، اس نے ابھی تک نہیں کہا، مطلب اس نے زمانہ ماضی میں سے لے کر اب تک نہیں کہا، زمانہ ماضی پورا جو ہے اس کو یہ نفی گھیرے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لما یرمی، اچھا یہ لما یقول جو ہے لما یقولو تھا، لام ساکن ہوا، واو ساکن پہلے سے تھی تو اجتماعی ساکنان سے واو گر گئی تو یقول ہو گیا۔ یرمی، یہ یرمی تھا، اس کے آخر سے یا گر گئی تو یہ یرمی ہو گیا۔ اور اس نے نہیں مارا، اس نے ابھی تک نہیں مارا۔ اور یہ رما یرمی کا مطلب تیر مارنا یا کوئی چیز پھینکنا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، مارنا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ اچھا لی چاہیے، یہ لام امر ہے، ٹھیک ہے، لی ینصر اور لی یرمی، چاہیے کہ وہ مدد کرے، چاہیے کہ وہ تیر پھینکے یا وہ جو ہے پھینکے، کوئی چیز پھینکے۔ اور لا یہ نہیں کا ہے، نفی کا نہیں ہے۔ نفی اور نہیں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نفی کے اندر آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں کسی کام کے نہ ہونے کی، جبکہ نہیں کے اندر آپ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی امر کی ہی الٹ سمجھ لیجئے، امر کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کر، اور نہیں میں کہتے ہیں یہ مت کر۔ تو یوں سمجھیے کہ نہیں میں نہ کام کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ کام کے رکنے کا کہا جاتا ہے نہیں کے اندر۔ تو لائے نہیں، لا تشرب، تو مت پی، اگر یہی نفی ہوتا تو معنی یہ ہوتا کہ لا تشرب، تو نہیں پیتا ہے یا نہیں پیے گا۔ اسی طرح سے لا تنسا، یہ تو مت بھول، تو یہاں پر تنسا الف تھی آخر میں تو وہ گر گئی کیونکہ جزم دیتا ہے، اور یہ حرف علت جو ہے وہ آخر سے گر جاتا ہے جزم کی صورت میں۔ ان کا معنی اگر ہوتا ہے، یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف شرط ہے۔ ان تجتہد تنجو، اگر تو محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ بہت سارے اور بھی اسماء ہیں جو مضارع کو جزم دیتے ہیں، وہ حروف یہ جو ہے اسماء شرط کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح جواب امر میں بھی جو ہے اس کو حذف کیا جائے، اپنا جزم دی جاتی ہے۔ تنبیہ میں دو باتیں بیان کر رہے ہیں، ایک بات میں پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ جس مضارع پر کوئی ناصب یا جازم نہ ہو وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے 5 صیغوں میں دمہ اور 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، اور یہی 5 صیغے کہ جن پہ دمہ آتا ہے یہ مضارع پر ناصب و جازم نہ ہو تب آتا ہے، اور مرفوع صورت جو ہوتی ہے اس میں اس کا عامل جو ہوتا ہے وہ مانوی ہوتا ہے۔ پوری نحو کے اندر 2 عامل مانوی ہوتے ہیں، ایک مبتدا خبر کا اور ایک جو ہے اس کا مضارع کا۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ جمع مؤنث کے صیغے چونکہ مبنی ہوتے ہیں، اس لیے لفظی طور پر ان پر کسی ناصب کی وجہ سے، کسی ناصب یا جازم کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اچھا مثالیں آسان سی ہیں، یہ مشق ہم کر لیتے ہیں ساتھ میں ہی اسی ویڈیوز کے اندر۔ 2 نمبر بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، ناصب و جازم دونوں مضارع کے آخر سے نون کو گرا دیتے ہیں۔ ناصب اور جازم دونوں مضارع کے آخر سے نون گراتے ہیں، لیکن نون ہی نہیں گراتے، یعنی نون اعرابی گراتے ہیں، ہر نون نہیں گراتے، کیونکہ نون تنوین نون نسواں بھی ہوتا ہے تو اس کو نہیں گراتے۔ نون تنوین کہہ رہا ہوں، نون نسواں ہوتا ہے یعنی ضمیر کا نون ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مبنی ہوتا ہے تو وہاں عمل نہیں کرتے۔ تو ہمیشہ یہ نہیں کہیں گے کہ مطلقاً نون کو گرا دیتے ہیں، نون اعرابی کو ہمیشہ گرا دیتے ہیں، یہ دونوں ناصب اور جازم۔ اچھا جس مضارع پر ناصب یا جازم نہ ہو وہ منصوب ہوتا ہے، غلط، وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اچھا تمرین بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ درج ذیل افعال کے شروع میں ناصب اور جازم داخل کر کے ان کے عمل کو ظاہر کیجیے۔ ہم لم اور جو ہے لن اس کو داخل کریں گے، تو تذبو ہے، تذبونا، تو اس پہ لن تذبو یا لم تذبو۔ یہدی تو اس میں لن یہدیہ اور لم یہدی۔ یغفرو
تو اس میں لن یغفرا اور لم یغفر، تنجو تو لن تنجوا اور لم تنجو، تصومانی اس میں لن تصوما اور لم تصوما، دونوں صورتوں میں نون ربی گرے گا۔ یأکلو تو لن یأکلا اور لم یأکل، یأتی تو اس میں لن یأتیا اور لم یأتی، یا گرائیں گے آخر سے، یادی میں بھی یا گری تھی، تنجو میں واو گری تھی۔ تنظورینا تو یہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا، تنظورینا تو اس کی اس پہ لم داخل کریں گے تو لن تنظوری، اور اسی طرح سے لم تنظوری، لم سے بھی نون ربی گرے گا۔ تنالونا تو تنالونا جمع کا صیغہ ہے، لم تنالونا لن تنالونا۔ ینہا اس میں لن ینہا اور لم ینہا، لیکن لم کی صورت میں آخر سے الف گرے گی، اور لن کی صورت میں آخر میں فتح آنی ہے، لیکن کیونکہ الف ہے تو وہ پھر بھی یا پہ جو فتح ہوگی ماقبل مفتوح کی وجہ سے وہ پھر الف سے بدل جائے گی، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابرہو لن ابرہا اور لم ابرہو، لم ابرہ۔ نؤمنو لن نؤمنا اور لم نؤمن۔ یعطی اس میں لن یعطیا اور لم یعطی، یا گرا دے گا آخر سے۔ یجعلونا لن یجعلو اور لم یجعلو، دونوں صورتوں میں نون گرے گا۔ یکرمو لن یکرم اور لم یکرم۔ تنصرینا اس میں لن داخل ہوگا تو لن تنصری، اور لم کی صورت میں بھی لم تنصری، یہ بھی تنظورینا کی طرح ہے۔ یرا تو لن یرا اور لم یرا، لم یرا میں آخر سے الف گرے گی، اور لن یرا میں آخر میں نصب آئے گی، لیکن وہ جو فتح آئے گی وہ ماقبل مفتوح الف سے بدل جائے گی۔ یتلو تو ترا یتلو سے لن یتلوا اور لم یتلو۔ یدربنا تو یہ لن یدربنا اور لم یدربنا، دونوں صورتوں میں اس پہ عمل نہیں ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے۔ یصلی تو لن یصلیہ اور لم یصلی، آخر سے یا گرے گی۔ تمشی اسی طرح سے لن تمشیہ اور لم تمشی، آخر سے یا گرے گی اور حالت نصبی و نصب آئے گی۔ انظرو اس میں لن انظرا اور لم انظرو، لم انظر، آخر میں جزم آئے گی۔ تکتبینا یہ بھی تنظرینا کی طرح ہے، اور لن تکتبی اور لم تکتبی۔ نقولو لن نقولا اور لم نقل، نقول کی وجہ یہ ہے کہ واو ساکن پہلے سے ہے، لام ساکن ہوگا تو اجتماعی ساکنین سے واو گر جائے گی، لم نقل ہو جائے گا۔ یردا اس میں بھی لن یردا اور لم یردا، آخر سے الف گر جائے گی۔ سب کا ترتیب وار ترجمہ سن لیجئے۔ تذبونا تم ذبح کرتے ہو یا کرو گے، یہدی تم ہدایت پاتے ہو یا پاؤ گے، تم ہدایت دیتے ہو یا دو گے، یغفر تم بخشتے ہو یا بخشو گے، تنجو تم نجات پاتے ہو یا پاؤ گے، تصومانی تم روزہ رکھتے ہو، تم 2 روزہ رکھتے ہو یا رکھو گے، اور نام اچھا یہدی یغفر جو تھے یہ غائب کے صیغے تھے، وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، اور وہ مغفرت کرتا ہے یا کرے گا۔ یأکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، یأتی وہ آتا ہے یا آئے گا۔ تنظرینا تو ایک عورت دیکھتی ہے یا دیکھے گی۔ تنالونا وہ سب تم سب جو ہے وہ حاصل کرتے ہو یا کرو گے۔ ینہا وہ ایک منع کرتا ہے یا کرے گا۔ ابرہو میں چھوڑتا ہوں یا میں چھوڑتا ہوں یا چھوڑوں گا۔ نؤمنو میں ایمان لاتا ہوں یا لاؤں گا۔ یعطی وہ دیتا ہے یا دے گا۔ اچھا نؤمنو میں ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ یجعلونا وہ بناتے ہیں یا بنائیں گے، وہ پیدا کرتے ہیں یا پیدا کریں گے۔ جعل کا معنی بنانا بھی ہوتا ہے، رکھنا بھی ہوتا ہے، پیدا کرنا بھی ہوتا ہے، کافی سارے معنی ہے اس کے۔ یکرمو وہ عزت کرتا ہے یا کرے گا، اور تنظرینا تو ایک عورت دیکھتی ہے یا دیکھے گی۔ یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ یتلو وہ تلاوت کرتا ہے یا کرے گا۔ اب یتلو جو ہے یہ تلا یتلو کے معنی میں تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ پیچھے والا بھی ہوتا ہے، پیچھے چھوڑنا، پیچھے والا، اور بھی معنی اس کے۔ ہم تلاوت میں زیادہ تر استعمال کرتے ہیں تو تلاوت کے معنی میں لے لیں۔ یضربنا وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی، اور یصلی وہ نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ تمشی تو چلتا ہے یا چلے گا، یا وہ چلتی ہے ایک عورت یا چلے گی۔ انظرو میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا۔ تکتبین تو لکھتی ہے یا لکھے گی، تو ایک عورت لکھتی ہے یا لکھے گی۔ نقولو ہم سب کہتے ہیں یا کہیں گے۔ یردا
وہ کہتا ہے وہ راضی ہوتا ہے یا راضی ہوگا. کسی قسم کی غلطی ہو تو اس پہ آپ واٹس ایپ میں تنبیہ فرما سکتے ہیں، اور کسی قسم کا مشورہ ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں. واٹس ایپ میں میرا ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پہ آپ مشورہ دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.